كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ 31 دسمبر کی رات آتے ہی سارے لوگ اس فتنے میں ملوث ہو جاتے ہیں، بچہ تو بچہ، بڑے بھی اس فتنے میں شامل ہیں۔ یہود و نصارہ کو چھوڑ کر اور مسلمان بھی اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس فتنے میں مسلمان کا ایک بڑا طبقہ ملوث ہے اور اس کے طرف کھینچے جا رہے ہیں کہ نئے سال کے استقبال میں، نئے سال کی آمد کے لیے جشن منعقد کی جاتی ہے، نیا سال منایا جاتا ہے اور ہر ایک کو رات کے 12 بجے ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بچے کی خوشی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کی تھی؟ کیا تابعین تبع تابعین نے اس رسم کو نبھایا تھا؟ یا پھر کسی مسلمان حکمرانوں نے ایسے مجلسوں میں شرکت کی تھی؟ اگر ہم دماغ کو کھول کر سنیں گے، دماغ کو کھول کر دیکھیں گے، تاریخ کو کھنگال کر دیکھیں گے، تاریخ کے اوراق کو کھول کر پڑھیں گے، ہمیں معلوم چلے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی زندگیاں ان چیزوں سے خالی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کی آمد پر کوئی جشن نہیں منایا، صحابہ نے کوئی مبارکبادی پیش نہیں کی، تابعین تبع تابعین کی زندگی میں کوئی ایسا رسم نہیں تھا، تو پھر آج کا مسلمان کیوں کر رہا ہے؟ آج کا مسلمان ان تاریخ سے کوسوں دور ہے۔ یہ تو انگریزی کیلنڈر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ تاریخ چلتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ تاریخیں آئی، لیکن آپ علیہ السلام کا اس تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صحابہ کے دور میں جب اسلامی کیلنڈر بنایا گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر تیار ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی کئی مرتبہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ آیا، صحابہ کی زندگی میں کئی بار آئے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگیوں میں بار بار اسلامی کیلنڈر کا نیا مہینہ ماہ محرم آتا رہا۔ ہم جب تاریخ کو کھول کر پڑھتے ہیں تو صحابہ کی زندگی میں اسلامی نیا سال آیا تو اس آمد پر بھی صحابہ نے جشن نہیں منایا، اس آمد پر بھی صحابہ نے کسی کو مبارکبادی پیش نہیں کی۔ کسی اللہ والے، کسی اسلاف کی زندگیوں میں اس موقع پر نئے سال کی مبارکبادی دینا، یہ جشن منانا کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ اسلام میں نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ دینی تعلیمات نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ کی تعلیمات ہے۔ آج ہم اس تاریخ سے دور ہیں۔ ذرا تاریخ کو کھول کر دیکھیں کہ نئے سال کی شروعات، نئے سال کے موقع پر رات کے ٹھیک 12 بجے جو جشن منایا جاتا ہے، اس کی شروعات کرنے والے کون ہیں؟ تاریخ میں آتا ہے 19ویں صدی میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، 19ویں صدی میں اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ رائل نیوی کے منچلے نوجوان جو بحری جہاز کے دور دراز کا سفر کرتے تھے اور زیادہ وقت انہی ساحلی جہازوں میں، انہی سمندری جہازوں میں ان کا وقت گزر جاتا تھا، تو جب وہ دور دراز کے سفر میں بے چینی محسوس کرتے، بوریت محسوس کرتے، ان لوگوں کو وقتاحت محسوس ہوتا، تو بے چینی کو، بوریت کو، وقتاحت کو دور کرنے کے لیے وہ کبھی تو اپنے جنم دن منا کر پارٹی کرتے، کبھی دوسرے دوستوں کی جنم دن منا کر پارٹی کرتے، کبھی بیویوں کے جنم دن منا کر پارٹی کرتے، کبھی شادی کے سالگرہ منا کر پارٹی کرتے، کبھی بچوں کی سالگرہ منا کر شادی کرتے۔ جب ان سے بھی بے چینی ختم نہیں ہوئی تو یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے گھر کے سالگرہ منانا بھی شروع کر دیا۔
اس سے بھی جب ان کی اکتاہٹ ختم نہ ہوئی، بوریت دور نہ ہوئے، بے چینی ختم نہ ہوئی، تو ان لوگوں نے اپنے جانوروں کا سالگرہ منانا شروع کیا، اپنے کتوں کا سالگرہ منانے لگے یہ نوجوان، اپنے بلیوں کا سالگرہ منانے لگے یہ نوجوان جو جہازوں میں رہتے تھے، سمندری جہازوں میں دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ جب ان سے بھی ان کی بے چینی دور نہ ہوئی تو اسی درمیان میں تھے، اسی کوشوں میں تھے، اسی چیز کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے کہ اسی درمیان دسمبر کا مہینہ گزرتا ہوا اختتام کو پہنچا، ختم ہونے کو پہنچا، تو ایک نوجوان کے دماغ میں باطل خیال آیا اور اس نے کہا کہ جنوری آنے والا ہے، نیا سال آنے والا ہے، کیوں نہ ہم نئے سال کا بہترین انداز سے استقبال کریں اور خوش آمدید کہیں۔ تو انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے پانی کی جہاز کو سوارا اور 31 دسمبر کو رات کے 12:01 پر پورے جہاز کو سجایا گیا، شراب نوشی کی گئی، موسیقی کی گئی اور گانے بجانے کی تمام چیزوں کو جمع کیا گیا۔ پہلی مرتبہ 12:01 پر آپس میں ہر ایک نے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کی۔ پھر دوسرے سال اس میں اور اضافہ ہوا کہ دوسرے سال ان جونیئر افسروں نے ایک لیٹر اپنے سینئر افسروں کو لکھا اور اس کو کہا کہ آپ بھی اس محفل میں، اس جشن میں آپ شامل ہو جائیں، اور اس جشن میں اپنی خوشیوں کو ہم اظہار کر سکے، خوشیوں کو ہم ظاہر کر سکے، اس لیے آپ کچھ عورتوں کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ تو سینئر افسروں نے سوچا کہ ضرورت کا تقاضا ہے، تو ساحلی علاقے سے فاحشہ قسم کے ناچنے والی عورتوں کو لا کر ان نوجوانوں کے حوالے کر دیے۔ ناچنے والی فاحشہ عورتیں دوسرے سال 31 دسمبر کو ان کے پاس آ گئی، پورے جہاز کو سجایا گیا، پورے جہاز کو روشن کیا گیا، گانے بجانے کی ساری چیزیں جمع کی گئی۔ ٹھیک جیسے ہی 12 بجتا ہے اچانک جہاز کے سارے لائٹیں بند ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ جب روشنی ختم ہوتی ہے تو جہاز کے سارے مسافرین کی چیخیں نکل جاتی ہیں، سارے مسافرین چیخنے لگتے ہیں۔ پھر اچانک جہاز کی لائٹ جل جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو بڑا آفیسر سامنے آ کر مائک پکڑتا ہے اور لوگوں کے سامنے 12 بجے ٹھیک نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتا ہے، تمام مسافرین کے سامنے ہیپی نیو ایئر کہتا ہے، اور سارے مسافرین تالی بجا کر شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے سال کی شروعات دوسرے سال اس طرح ہوتی ہے۔ پھر اور اضافہ ہوا، تیسرے سال ایسا ہوا جب دسمبر کی 31 تاریخ ہے تو سارے مرد لوگ اپنے بیویوں کو، اپنے منگیتروں کو، اپنے گرل فرینڈوں کو اور بے شمار نوجوان لڑکیاں تمہارے اور غیر شادی شدہ نوجوانوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، نوجوانوں کے ساتھ مل کر جڑ جاتی ہے، ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اسکاٹ لینڈ کے اناڈین ساحل پر سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر نئے سال کی جشن منایا جاتا ہے۔ مرد اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے منگیتروں کے ساتھ، اپنے گرل فرینڈوں کے ساتھ، لڑکا لڑکیوں کے ساتھ اس ساحل پر جمع ہوتے ہیں۔ وہاں پر موسیقی، شراب نوشی اور تمام کے تمام برے کام کیے جاتے ہیں، یعنی اس طرح سے ہر ایک برائی اس وقت تیسرے سال میں کیا گیا، بے حیائی عام۔ اسی طرح سے ہر سال اس میں اضافہ ہوتا رہا، بڑھتا رہا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ صرف
اس ایک نائٹ میں 71 ارب ڈالر کی شراب نوشی کی جاتی ہے، 6 ارب ڈالر کے موسیقی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور کئیوں ارب ڈالر سے فاحشہ عورتوں کو بلایا جاتا ہے، زنا کیا جاتا ہے۔ اس جشن کا، اس پروگرام کا یہ حقیقت ہے۔ آج مسلمان بھی اس پروگرام میں شامل ہو رہا ہے، مسلمان بھی جاگ کر 12 بجے کا انتظار کرتا ہے، جب 12 بجے آتا ہے وہ کیک کاٹتا ہے، 12 بجے آتا ہے تو وہ دھماکے چھوڑتا ہے، 12 بجے آتا ہے تو ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، آپ جس سال کے نئے سال کی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، دھماکہ چھوڑ رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ طریقہ حضور کا نہیں ہے، یہ طریقہ صحابہ کا نہیں ہے، یہ طریقہ تابعین تبع تابعین کا نہیں ہے، یہ طریقہ اسلاف کا نہیں ہے، یہ طریقہ کسی مسلمانوں کا نہیں ہے، کسی اسلام کو پسند کرنے والوں کا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ نصارہ تو اسلام کے دشمن یہودیوں کا ہے، اسلام کا دشمن عیسائیوں کا ہے۔ وہ یہودی جن کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا خون ہے، وہ عیسائی جن کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا خون ہے۔ آپ تاریخ کو کھول کر دیکھیں، تاریخ اندلس کو کھول کر دیکھیں، تاریخ فلسطین کو کھول کر دیکھیں، آپ کو ملے گا یہودیوں کے ہاتھ ہمارے مسلمان بچوں سے بھرے ہوئے، یہودیوں کے ہاتھوں سے ہمارے مسلمان بچوں کے خون ہوئے ہیں، یہودیوں کے ہاتھوں سے ہمارے مسلمان عورتوں کی عزت لوٹی گئی ہے، عیسائیوں کے ہاتھوں سے ہمارے مسلمان عورتوں کی عزت لوٹی گئی ہے۔ یہ تو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے طریقے کو ہم فالو کر رہے ہیں، ان کے طریقے کو پر ہم چل رہے ہیں، اور پوچھیں گے تو کہیں گے بچے کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ یاد رکھیں، آپ بچے کی خوشی کے لیے دین کو ذبح کر رہے ہیں، بچے کی خوشی کے لیے اسلام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، بچے کی خوشی کے لیے رسول اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، بچے کی خوشی کے لیے اسلام کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، بچے کی خوشی کے لیے آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں اس وقت آپ کیا جواب دیں گے جب میدان محشر ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوگی، تمام صحابہ کرام ہوں گے، صحابہ کہیں گے میں نے تو اس دین کے خاطر اپنے جانیں لگا دی، میں نے تو دین کی خاطر گردنیں کٹا دی، میں نے تو دین کی خاطر بچوں کو یتیم کر دیا، میں نے تو دین کی خاطر بیویوں کو چھوڑ دیا، میں نے تو دین کی خاطر سب کچھ لٹا دیا، لیکن تم نے اس دین کو اپنے آنکھوں کے سامنے مٹا دیا، اس دین کے جنازہ اٹھا دیا۔ اس وقت کیا جواب دیں گے مسلمانوں؟ ذرا سوچو، عقل کو کھولو۔ اسی لیے تو اسلام نے کہا ہے وہ بیوی اور اولاد دشمن ہے، دشمن ہے جو شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اسلام کہتا ہے اس کی بات ہرگز نہ مانو۔ ہمیں تو اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، یہ تو فضول خرچی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اس کا رب ہے۔ آج اس کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم چلیں گے، اس کے طریقے کو پسند کریں گے، کل قیامت کے دن ہمارا حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، رسول اللہ کے ساتھ نہیں۔ ہم رسول اللہ کی جماعت میں نہیں ہوں گے بلکہ یہود و نصارہ کی جماعت میں۔ لوگوں، نیا سال تو ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کر لو، ایک سال تمہاری زندگی کی کم ہو گئی ہے۔ نیا سال آنے پر، ایک دوسرے سال آنے پر ہماری زندگی بڑھتی نہیں ہے، ہماری زندگی گھٹتی ہے۔ وہ سال ہمیں اس پیغام دیتا ہے کہ لوگوں تمہاری زندگی سے ایک سال کم ہو گئے ہیں، تم قبر کے نزدیک جا رہے ہو، تم موت کے نزدیک جا رہے ہو، تم عالم برزخ کے نزدیک جا رہے ہو۔ ذرا سوچو، اپنی زندگی کا محاسبہ کر لو۔
اتنی نمازیں ایک سال تھی، تم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہے؟ اتنے سال میں، اس سال میں تم نے کتنے گناہ کے کام کیے ہیں؟ اس سال میں تم نے کتنے ایسے اعمال کیے جس سے اللہ راضی ہوا اور جس سے اللہ ناراض ہوئے، جس سے رسول اللہ راضی ہوئے، جس سے رسول اللہ ناراض ہوئے؟ یہ محاسبہ کرنے کے لیے نیا سال ہے۔ اس فتنے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔